پہلے بات کر لیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے حوالے سے. بڑی طویل پریس کانفرنس تھی, کیا کہیں گے؟ 2 گھنٹوں کی آلموسٹ یہ پریس کانفرنس تھی, اور میرا خیال ہے اس پریس کانفرنس کے بعد جو ملک کا سیاسی افق ہے اس پہ خاصا ہیجان جو ہے وہ برپا ہو چکا ہے. صحیح. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ملک کے جو ستون ہیں یا ریاست کے جو ستون ہیں وہ آگے کس رخ پر اپنا جو ہے اپنا قدم آگے بڑھاتے ہیں. صحیح. آج کی پریس کانفرنس نے بہت ساری چیزوں کو مزید واضح کر دیا, اور جو مجھے اس پریس کانفرنس کے بعد جو اگلا قدم نظر آ رہا ہے یا اگلی جو ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے اور ملک کے اندر جو بڑا ٹکراؤ نظر آ رہا ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے اندر نظر آ رہا ہے. حکومت تو ہے ہی, اور کیونکہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ ذکر کیا کہ اگر ملک کا عدالتی نظام انتشار پسندوں کو یا دہشت گردوں کو یا ریاست کے خلاف کام کرنے والوں کو سپورٹ کرے گا, ان کی معاونت کرے گا, تو پھر ملک میں انتشار ختم نہیں ہوگا. تو ظاہری بات ہے کہ اس سے بڑا واضح ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے سیٹیں بحال کرنے والا اور پی ٹی آئی کو بحال کیا گیا, سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ, اس کے حوالے سے اب بالکل مجھے تو کوئی ابہام نہیں ہے, اگر کسی کو ہے تو وہ رہے کہ شاید ریاست کی جو دیگر ستون ہیں یا ریاست کی جو دیگر قوتیں ہیں یا جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقتدر قوتیں ہیں, وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو منو تو تسلیم کرنے سے آ رہی ہیں اور شاید نہ کریں, اور شاید آنے والے دنوں میں اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ اور بڑھے کہ چیزوں کا رخ کہیں کا کہیں چلا جائے. اور درمیان میں جو اگر تو فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کی نظر میں دیا گیا ہے عدلیہ کی جانب سے, تو پھر اس کو اداروں کو تو منوان تسلیم کرنا چاہیے تھا, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو. دیکھیں حالات جو نظر آ رہے ہیں اس میں نے پھر کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی کہ ملک کا عدالتی نظام اور عدالتی فیصلے سے کس کو سپورٹ ملی, جس میں آج بھی آئی ایس پی آر اور جو کامن ہے جو پچھلی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کے اندر, اس کے اندر آپ کو یاد ہے کہ انتشاری ٹولہ اور ریاست مخالف تنظیم کی باتیں کی گئی, وہ الفاظ آج بھی دہرائے گئے. اور میرا خیال ہے اب اس میں کسی کو بھام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے 9 مئی کے واقعات انہیں کے خلاف مقدمات ہیں, تو اب وہ صاف نظر آتا ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا جو موقف ہے, پاکستان کی فوج کا جو موقف ہے یا پاکستان کے آئی ایس پی آر کا موقف ہے, اس میں تو رتی بھر تبدیلی نہیں آئی, بلکہ بنو کے واقعات کے بعد اس میں مزید سختی آ گئی ہے. اور بڑا واضح طور پر یہ میرا خیال ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے, مجھے اب لگ رہا ہے کہ اب چیزیں اس طرف چلی گئی ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دیتے. ایک تو یہ ہے کہ پہلے ایک عدالتی فیصلے کی وجہ سے بلہ چھینا گیا تھا, اب ایسے حالات بھی بن سکتے ہیں کہ پارٹی مکمل طور پر بین کر دی جائے, کالعدم قرار دے دی جائے, جیسے ایک دور میں ایم کے ایم کو کالعدم تو نہیں قرار دیا گیا تھا, جی ٹی ایل پی کو اور بہت ساری جماعتیں اور بھی ہوئی. تو اب جب کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے تو پھر پورا اس کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کے خلاف جو ہے, اس پارٹی کے اس سسٹم کے خلاف پھر ریاستی سسٹم پوری طرح ورک شروع کر دیتا ہے. صحیح. آج دیکھ لیں کہ کیبنٹ کی جو ایک میٹنگ تھی جس کے اندر اگرچہ کو اسے ملتوی کر دیا گیا, اس کے اندر یہی تھا کہ پی ٹی آئی پر جو اس کا مرکزی نقطہ ہے وہ ہے کہ اس کے اوپر پابندی لگائی جائے. اور خود آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کر دیا کہ سابق جو صدر ہے الوی صاحب ہیں اور قاسم سوری صاحب اور جو باقی جو لوگ ہیں 3 لوگ ہیں, ان کے خلاف جو ہے ایکشن لینا, یعنی غداری کا جو کیس ہے وہ اس کو فائل کیا جائے. اب اس میں ان ساری چیزوں کے اندر کچھ چیزیں کاربوریٹ کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر جو پابندی لگ سکتی ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آج عمران خان صاحب کا جو بیان ہے, جو انہوں نے کہا جی جی ایچ کیو جانے کا میں نے کہا تھا, ٹھیک ہے, تو یہ اب اس سے مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک نئی دلدل میں اب پھنسنے چلے جا رہے ہیں. اس بیان کے بعد اگرچہ کہ کسٹڈی میں ایک بیان کی اہمیت شاید لاء کے مطابق تو نہ ہو, لیکن بہرحال ایک بیان ہے کہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ جی ایچ کیو کی طرف میں نے جانے کو ان کو کہا. اس سے پہلے انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا تھا. پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے. 9 مئی کے واقعات والے دن وہ یہ کہتے تھے کہ وہ توڑ پھوڑ کو تو ابھی بھی تسلیم نہیں کرتے, اور بانی پی ٹی آئی کی اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جا کے جی ایچ کیو میں آپ حملہ کر دیں, فوجی تنصیبات پہ آپ حملہ کر دیں, نقصان پہنچائیں. پوائنٹ سنیں نا, پوائنٹ سنیں, وہ ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی پورا من احتجاج کریں. ہاں جی, وہ جی ایچ کیو کے بعد. جی ایچ کیو خود ایک بہت سینسٹیو جگہ ہے, آپ کی پوری فوج کا ہیڈ کوارٹر, صحیح, ٹھیک ہے نا, اس کے سامنے مظاہرہ نہیں کیا جاتا. صحیح. اور وہاں بھیجا جب جاتا ہے تو وہاں اس کے اندر کوئی انتشار پسند لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اب نہیں بھی جاتے تو آپ کو اس طرف چیزیں لے جائی جا سکتی, اس لیے وہاں بھیجا ہی نہیں جاتا. اور انہوں نے یہ بتایا کہ چونکہ مجھے گرفتار کیا جانا تھا, مجھے اندیشہ تھا, تو اب وہ 9 مئی کے واقعات ہیں اور اس کے اندر آج ان کا ایک ڈائریکٹ کنیکشن اسٹیبلش ہو گیا. اس سے پہلے تو پی ٹی آئی والے ماننے کو ہی تیار نہیں تھے کہ جناب
کوئی ڈائریکشن ان کی لیڈرشپ نے دی ہے کسی بھی گروہ کو یا کسی بھی ان کی پارٹی ورکرز کو ادھر جانے کی. وہ یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ جناب یہاں پر جو جناح ہاؤس میں یہاں پر جو لاہور کے اندر سب کچھ ہوا ہے تو ان کی قیادت نے اس کے آرڈر کیے تھے. وہ تو کہتے تھے کہ یہ کرائے بھی, میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ جی وہ مسلم نواز والے تھے, انہوں نے یہ سب کچھ کروایا, لیکن کہتے ہیں یہ سارا پری پلان تھا. لیکن آج عمران خان صاحب نے اس کو تسلیم کیا اور انہوں نے اس کیس کو ایک نیا رخ دے دیا. اور اس کے اندر اب جو اگلی بات ہے کہ ریاست کی طرف سے ایک باقاعدہ آپریشن پی ٹی آئی کے سینٹرز پہ کیا گیا. آپ تھوڑا سا ماضی کے اندر جب ایم کیو ایم کے, آپ کو پتہ ہے جو ان کا ہیڈ کوارٹر تھا, ٹھیک ہے, وہاں پر بھی بہت سارے آپریشن کیے جاتے رہے, گراؤنڈ زیرو کہہ لیں یا اسے جو بھی آپ کہتے تھے, تو وہاں پر بھی آپریشن کیے گئے. وہاں پر بھی یہی تھا کہ ریاست مخالف یہ سب کچھ ہوا. تو پھر ایم کیو ایم اس وقت اسی معاملے میں جو ہے وہ رؤف حسن صاحب کی گرفتاری ہونا اور ڈیجیٹل دہشت گردی اس کو کہنا, پھر گرفتاریاں ہونا, آلریڈی ایک بڑا ٹف ٹاسک ہے پی ٹی آئی کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب مزید جو ہے وہ کام خراب ہوگا, انتشار بڑھے گا؟ اب تو بہت زیادہ آگے چیزیں چلیں گی. آج فوج نے اور آج آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رخ بتا دیا ہے, اپنا ان کا جو عزم ہے, جو وہ کرنے جا رہے ہیں, جو وہ چاہتے ہیں, جو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے بتا دیا. اور انہوں نے اس وقت ڈیجیٹل دہشت گردی کا لفظ استعمال کیا. صحیح. انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو ٹیررزم ہو رہی ہے, ویسے فزیکل ٹیررزم ہے, دوسری طرف ڈیجیٹل ٹیررزم. ڈیجیٹل ٹیررزم یہ ہے کہ آپ کی ریاست مخالف ایک پورا خوفناک قسم کا ایک ایجنڈا ہے اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اور وہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ جب آپریشن ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اور اس کے بارے میں آج کس جماعت کے ہیڈ کوارٹر پہ ہوا ہے اور کس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈیجیٹل ٹیررزم, جس کا ذکر آئی ایس پی آر اپنی پریس کانفرنس میں کر رہے ہیں, آئی ایس پی آر کے ہیڈ, اور جو اسلام آباد میں آپریشن ہوتا ہے تو وہ کہاں پہ ہوا ہے؟ رؤف حسن صاحب کی گرفتاری اور اس کے بعد جو بیانیہ سامنے آتا ہے یا جو اسٹیٹمنٹ آتی ہے, اس میں بڑی واضح طور پر کر دیا گیا کہ یہ جو ہیڈ کوارٹر ہے پوری دنیا میں ریاست مخالف پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے, ریاست کو بدنام بھی کر رہا ہے. اور یہ ہے کہ ریاست مخالف جتنے بھی آپ سمجھیں کہ سینٹیمنٹس ابھار ہے لوگوں کے اندر بغاوت کے اور سب کچھ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب مجھے تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا ان ساری چیزوں کو آپ کو ساتھ ساتھ دیکھنا پڑے گا. ایک طرف آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس, دوسرا رؤف صدیقی کی گرفتاری, پھر ان کا ہیڈ کوارٹر کا بند کیا جانا, سیل کیا جانا,